السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم دونوں بھائی ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب کوفے پہنچے تو میں کچھ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلا۔ راہ میں یہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک مردار پڑا تھا اور ایک مفلوق الحال عورت چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے خیال کیا یہ مردار گوشت لیے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے یہ کوئی بھٹیارن ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک مکان پر آ کر رکی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے قلبی رنج ہوا۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ عز و جل کی بندی، خدا عز و جل کے لیے اس کو نہ کھانا۔ وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ بولی، اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معاون و مددگار نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں۔ وہ بولی، ہم خاندان نبوت شریف کے سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن سے فاقہ ہے۔ خاندان سعادت کے دردناک حالات سن کر مجھے رونا آ گیا اور میں انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے اپنے بھائی کے پاس آ کر کہا، میرا ارادہ حج کا نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے۔ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا۔ بازار سے 100 درہم کا آٹا، 100 درہم کا کپڑا خریدا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے اور سادات کرام کے گھر پہنچا۔ سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان، اللہ عز و جل تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب دے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدلہ عطا کرے کہ جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرما دے۔ دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ، اس نے جو ہم پر احسان کیا ہے، تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کے انتظار میں کوفے میں ہی مجبوراً پڑا رہا، یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ جو ہی حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آیا، اپنی حج کی سعادت سے محرومی پر میرے آنسو نکل آئے۔ میں ان سے دعائیں لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ان سے ملاقات کر کے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حج قبول فرمائے اور آپ کے اخراجات کا بہترین بدل عطا فرمائے، تو ان میں سے ایک حاجی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ دعا کیسی؟
میں نے کہا ایسے غمزدہ شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہ گیا۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، آپ وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا آپ نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھیں؟ اور کیا آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یقیناً یہ اللہ عز و جل کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ پہنچا۔ میں نے ان سے بھی کہا اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیبوں کی صحیح مشکور فرمائے اور آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی حیران ہو کر کہنے لگے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اجنبیت کیسی؟ کیا آپ عرفات میں ہمارے ساتھ نہ تھے؟ کیا ہم نے مل جل کر رمی جمعرات نہیں کی تھی؟ اس میں سے ایک حاجی صاحب آگے بڑھے اور میرے قریب آ کر کہنے لگے بھائی انجان کیوں بنتے ہو؟ ہم مکے مدینے میں اکٹھے ہی تو تھے۔ یہ دیکھیے جب ہم روزہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے آپ نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ یہ لیجیے اپنی تھیلی۔ حضرت ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے تھیلی لے لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور لیٹ گیا۔ سوچتا رہا آخر قصہ کیا ہے؟ اس میں نیند نے گھیر لیا۔ میری ظاہری آنکھ تو کیا بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ الحمدللہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف یاب ہوا۔ میں نے اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا اور دست بوسی کی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے ربی ہم کتنے گواہ قائم کریں اور تم ہو کہ قبول ہی نہیں کرتے۔ سنو بات یہ ہے کہ جب تم نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا زادے راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی وہ اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری صورت پر پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کیا کرے۔ نیز دنیا میں تمہیں یہ عوض یعنی بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار سونے کی اشرفیاں عطا فرمائی۔ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ پھر حضور فیض گنجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھیلی کی مہر پر لکھے ہوئے مبارک الفاظ ارشاد فرمائے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع پاتا ہے۔ حضرت ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ تو محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔